بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر کے لیے نسخہ عرض ہے اور یہ نسخہ میں حضرت قبلہ پیر مرشد منیر احمد صاحب چوک اعظم لیا پنجاب پاکستان ان کی فرمائش پہ عرض کر رہا ہوں۔ بواسیر کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن عام جو مشہور وہ دو قسم کی ہے، ایک بواسیر خونی ہے، ایک بواسیر بادی۔ تو یہ نسخہ بواسیر بادی کے لیے ہے۔ بواسیر خونی کو بھی فائدہ کرتا ہے، لیکن مکمل علاج کے لیے اس میں کچھ اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بواسیر بادی کے لیے عام سادہ سا نسخہ ہے، سستا ہے اور بنانے میں بھی آسان ہے، یعنی کوئی بندہ نہیں بھی حکیم وہ بھی بنا سکتا ہے۔ کچھ نسخے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ حکیم لوگ اس طرح بنا سکتے ہیں، عام آدمی نہیں بنا سکتا، لیکن یہ نسخہ جو ہے یہ عام آدمی بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ریٹھا ہے اور دوسرا منقہ ہے۔ ریٹھا عام چیز ہے، یعنی پنساری سے عام مل جانے والی چیز ہے، کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے، کوئی نایاب چیز نہیں ہے، اور اس کا تیل بھی بالوں کے لیے مشہور ہے۔ ریٹھا، سکہ کائی وغیرہ کا تیل بازار میں جو ہے، آملہ، ریٹھا اور سکہ کائی کا تیل وغیرہ جو بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ریٹھا لے لینا ہے۔ اس کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے کالے رنگ کی، یعنی گٹک ہوتی ہے۔ ریٹھے کو توڑ کر وہ گٹک نکال لینی ہے، گٹھلی جو ہے وہ نکال لینی ہے، اور چھلکے کا یعنی جو اس کا اوپر والا خول ہے اس کو لے کر اس کا سفوف بنا لینا ہے، اور جو منقہ ہے اس کے بیج نکال لینے ہیں۔ بیج کے اندر بیج نکال کر باقی جو منقہ ہے اس کو منقہ مصفہ کہتے ہیں حکمت کی زبان میں۔ تو وہ جو منقہ مصفہ ہے، یعنی صاف کیا ہوا بیجوں کے علاوہ جو منقہ ہے، اس کو ریٹھا کے سفوف میں کوٹ لینا ہے۔ اس کا تناسب ایسے بنانا ہے، یہ وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ کوٹنے سے یکجان کرنے سے اس کا امیزہ اس قسم کا بن جائے کہ اس سے گولی بن جائے۔ اگر ریٹھا بہت زیادہ ہوگا تو بھی گولی نہیں بنے گی، اگر منقہ بہت زیادہ ہوگا تو بھی گولی نہیں بنے گی، یعنی اس کا کوئی ایسا تناسب بن جائے کہ وہ گولی بن جائے۔ یعنی تقریباً ایک سٹانک منقہ لے لیں، ایک سٹانک بلکہ دو سٹانک جو ہے وہ ریٹھا لے لیں، یعنی 100 گرام ریٹھا لے لیں، 50 گرام منقہ لے لیں، تو ریٹھے میں سے گولیاں نکل جائیں گی، وہ گٹھلیاں گٹ کے نکل جائیں گی۔ باقی جو اس کا پوست، اس کو بولتے ہیں پوست ریٹھا حکمت کی زبان میں، یعنی کہ اس کے اوپر والا جو خول ہے، اوپر والا چھلکا جو ہے ریٹھے کا، یعنی گٹھلیاں نکالنے کے بعد اس کو کوٹیں، باریک کوٹ لیں، بالکل باریک کرنا ہے اس کو، اور پھر منقے کو صاف کر لینا، اس کے بیج نکال لینے، اور ان دونوں کو کوٹنا ہے، یک جان کرنا ہے۔ وہ اگر دیکھیں کہ اس میں کوئی گولی نہیں بن رہی تو اگر خشک زیادہ ہے تو منقہ اور ڈالیں، اور اگر زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ہو گیا ہے تو پھر سفوف ریٹھا، یعنی کہ ریٹھے کا سفوف تھوڑا سا اور ملا لیں، تو اس طرح کا میزہ بن جائے گا کہ اس سے گولی بننا شروع ہو جائے گی، گولی یعنی کہ اس کی دیکھیں بنا کے گولی بن جائے گی۔ تو یہ گولیاں سکھا کے رکھ لینی ہیں، محفوظ کر لینی ہیں۔ ایک گولی صبح ناشتہ کے بعد، ایک گولی رات کو سوتے وقت، بلکہ 2 گولیاں رات کو سوتے وقت اکٹھی بھی لے سکتے ہیں، پانی سے لینی ہیں، اور یہ نسخہ تقریباً کم از کم 40 دن استعمال کرنا ہے۔ ویسے یہ نسخے جو ہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، بے ضرر ہیں، کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے،
جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے بواسیر کی، وہ تو اگر 2 مہینے 3 مہینے بھی استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو فائدہ ہی ہوگا۔ اور مرض کی شدت کے حساب سے اگر مرض بہت پرانی ہے، بہت شدید ہے، تو پھر یہ 2 3 مہینے کھانا پڑے گی۔ اس کو کھاتے رہیں، اس سے قبض بھی نہیں رہے گی، اور یہ جو بواسیر میں پیشاب کی جگہ پر جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ریٹھا جو ہے یہ تریاک زہر ہے، یہاں تک کہ یہ سانپ کے زہر کا بھی تریاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ تو بواسیر میں بھی خون میں فاسد مادے، زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ خون کی اس طرح صفائی کرتا ہے کہ یہ بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے مسائل بھی، مثال کے طور پہ جو خون میں بگاڑ آ جاتا ہے، خون میں فاسد مادے بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس سے کئی دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات جوڑوں کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات پیر کی تلیوں میں جلن یا اس میں درد بھی شروع ہو جاتے ہیں ایڑیوں کے اندر۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، وہ خارش وغیرہ بھی، الرجی وغیرہ بھی، یہ سارے خون کے زہریلے مادوں سے، فاسد مادوں سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ پرہیز کے ساتھ استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور پرہیز اس میں یہی ہے کہ زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں، بادی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بڑا گوشت جو ہے بہت بادی ہے، اور جس طرح کہ آلو گوبھی ہے، چاول کی کثرت ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پرہیز کا معنی قسم بھی نہیں ہوتا، یہ کہ اس سے بچا جائے، کہ اگر خدا نخواستہ کو بہت مجبوری ہے تو کوئی تھوڑا بہت کھا لیا جائے، ورنہ ان سے پرہیز کیا جائے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور اگر آپ علاج بھی کرتے رہیں، پرہیز نہ کریں، تو حکیم تو یہ کہتے ہیں کہ اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز، ہاں اگر بواسیر خونی ہے، یعنی خون ساتھ آتا ہے، تو پھر اس کے لیے شربت انجبار جو ہے وہ کسی اچھی کمپنی کا لے کر، کرشی وغیرہ یا اس طرح کا کوئی ہمدرد ہے جو اچھی کمپنی ہیں، کوئی یعنی کہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں، ان کا شربت انجبار لے کر وہ صبح نہار منہ اور شام کو عصر کے وقت 4 چمچ پانی میں حل کر کے پئیں، تو اس کا بھی مسلسل استعمال جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز بواسیر خونی کو روک دیتا ہے۔ اس کے ساتھ مزید بھی ایک اضافہ ہے، کشتہ سنگجرا، لیکن عام آدمی کو نہ تو کشتہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو پہچان ہوتی ہے کہ کشتہ سنگجرا جو ہے وہ اصل کون سا ہے، نقل کون سا ہے۔ تو یہ کشتے جو ہیں یہ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی صحیح نہ ہو تو یہ بہت نقصان دیتے ہیں۔ تو اس لیے عام آدمی کو یہ کشتہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی پہچان نہ ہو۔ تو بہرحال اس کے لیے کشتہ سنگجرا جو ہے وہ بھی اکثیر چیز ہے بواسیر خونی کے لیے۔ تو اس کا ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں، شاید کوئی بنا سکے تو بنا لے۔ سنگجرا بازار سے لے لینا ہے، یعنی کہ پنساری کی دکان سے لے لینا ہے، اور اس کو 40 دن دودھ میں ابالنا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ ایک وہ جناب چاٹی کے اندر، ہانڈی کے اندر دودھ رکھ کے اس کو آہستہ آہستہ جناب وہ دودھ ابالتے تھے، وہ نیچے اوپلے وغیرہ یعنی گوبر کے اوپلے وغیرہ لگا کے، تو وہ اس میں وہ کاڑنی اس کو بولتے ہیں، کاڑنی کے اندر ڈال دیں، اور وہ دودھ جناب 2 3 گھنٹے تک وہ اس کے اندر پکتا رہے، اور اس کے اندر وہ کشتہ سنگجرا جو ہے وہ جناب سنگجرا اس میں ڈال دیں، یعنی کہ کوئی 100 گرام 50 گرام لے کر، تو 40 دن وہ دودھ میں روزانہ ڈالنا ہے، تو پھر جو ہے وہ قابل استعمال ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نرم ہو جائے گا۔ تو سنگجرا پتھر ہوتا ہے، دودھ کی شکل کا ہی تقریباً ہوتا ہے، تو وہ سخت ہوتا ہے، پھر وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک طریقہ بھی ہے کہ جو لوگ تنور میں روٹیاں پکاتے ہیں، یعنی کہ تنور جس میں کافی یعنی اس کو گرم کیا جائے، کوئی
5-10 لوگوں کی روٹیاں جس میں پکتی ہوں، 10-12 لوگوں کی کم از کم، تو اس تنور کے اندر اس کو روزانہ ڈالیں تو وہ بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ لگے گا روزانہ ایک مرتبہ ڈالنے سے، تو وہ نرم ہو جائے گا۔ پھر اس کو کوٹ پیس کے ایک چٹکی یعنی ایک چنے، چھوٹے چنے کے دانے کے برابر اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے مکھن میں یا ملائی میں، اور اوپر سے دودھ پینا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بھی کشتہ ہو اس کو نہار میں استعمال نہیں کرنا، کھانے کے 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ صرف شربت انجبار ہی استعمال کرتے رہیں تو اس سے بھی بواسیر خونی کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بلکہ عام جو چھوٹی مرض ہے درمیانے درجے کی وہ تو کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن شدت مرض کے لیے پھر کوئی حابس دوائی، حابس سے مراد ہے خون روکنے والی دوائی جو ہے، یا خون کو قدرے گاڑھا کرنے والی دوائی جو ہے، اس قسم کی استعمال کی جائے۔ مارکیٹ میں بہت ساری یہ دوائیاں موجود ہیں، حابس نام کی دوائی بھی آ رہی ہے، غالباً کرشی کمپنی کی ہے، تو ان چیزوں سے بواسیر خونی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو میں نے نسخہ پہلے عرض کیا ہے اس سے ہر قسم کی بواسیر، بالخصوص بواسیر بادی جو ہے، اس کو وہ جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوگی۔